جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مسعد اور پروگرام ہے جھوٹ سچ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پرٹیکولرلی اور ویسے اوور آل ہمارے سماج میں جو جھوٹی خبریں ایک منظم طور پر پھیلائی جاتی ہیں جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اور جمہوری رویوں کو کمزور کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، ذرا اس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا میکنزم سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کم از کم اپنے تئیں تو ایسی جھوٹی خبروں کا، فیک نیوز کا، ڈس انفارمیشن کا، مس انفارمیشن کا کوئی نہ کوئی تدارک کر سکیں۔ تو آج کے پروگرام کو میں اگر شروع ایک سوال پر کروں، جی اور سوال یہ ہے افشاں آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ ایک جھوٹ، ایک ایسا جھوٹ جو سیاسی جھوٹ ہو اور وہ کوئی بولے اور سب کو پتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مطلب اس کے ماننے والوں کو بھی پتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جو اس کے سیاسی نظریات سے اختلاف رکھتے ہوں ان کو بھی پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے جھوٹ کو سن کر عام لوگوں کا، ہم لوگوں کا، آپ جیسے لوگوں کا، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا رد عمل ہونا چاہیے یا کیا رد عمل ہوتا ہے میرا؟ اور کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اوورلی ایکسپوزڈ لوگوں کے اوپر صرف ہنسا جا سکتا ہے اس وقت جب پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور سفید جھوٹ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اس ہفتے کی جو خبر ہے وہ سائفر کے حوالے سے جو ایک جھوٹ پھیلایا گیا، 1 سال ہو گیا ہے اس جھوٹ کی گردش کو اور گردان کو، سازش ہو گئی ہے، بیرونی سازش ہو گئی ہے، امریکہ سے یہ ایسے کر کے پرچے لہرائے گئے، خالی کاغذ، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے اور یہ ہے میرے پاس ثبوت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جس سائفر کی بنیاد بنا کر قومی اسمبلی میں جس وقت آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی تھی، تو قومی اسمبلی تحلیل کی گئی غیر آئینی طریقے سے، کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، بلکہ میرے ذہن میں تو وہ 2 مصرے ایک دم سے آ گئے کہ سائفر کہ تو فریب میں مت آئیو اسد، سائفر تمام حلقہ دام خیال ہے، دام جھوٹ ہے، دام خیال سے زیادہ۔ اب چونکہ یہ صورتحال جب شروع ہوئی ایک جلسے سے، اور جس میں ایک خالی کاغذ جیب سے نکال کر لہرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ میرے پاس سائفر ہے اور یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو معاملہ چلا، اس وقت ہم آپ جیسے لوگوں کا ایک موقف سامنے آیا۔ خیر جو دانشور حضرات ہیں اس ملک میں، جو سینئر صحافی ہیں، جو اس سارے نظام کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ پہلے دن سے ایک ہی موقف اپنائے ہوئے تھے، اور وہ درست ثابت ہوا 1 سال کے بعد جب پرنسپل سیکرٹری، چیئرمین تحریک انصاف جب وزیر اعظم تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے 164 کے تحت اپنا بیان قلم بند کروا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سازش باہر سے تو نہیں لیکن یہ سازش کا بیانیہ بنایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آڈیو لیکس میں ہم نے سنا کہ جس طرح سے کہا گیا کہ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، ہم نے اس پر کھیلنا ہے، اور اس سائفر کا علم پہلے سے تھا لیکن اس کو استعمال بعد میں کیا گیا۔ اور کاشف صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف لوگوں کو مس گائیڈ کیا، اشتعال دلوایا، اس کا بہانہ بنا کر آپ نے بین الاقوامی سطح پر بھی سبکی کروائی، اور وہ جیسے میں نے کل ہی سنا، ہماری دوست ہیں افسا کومل، وہ کہہ رہی تھی کہ ڈونلڈ لو تو پاکستان میں ایک باقاعدہ سیلیبریٹی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اچھا، اب آتی ہوں میں اس جانب، آپ نے 2 سوال مجھ سے پوچھے، اس کا سنجیدہ جواب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول کر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، مقصد کیا ہے، ایگزیکٹلی یہ رد عمل ہونا چاہیے، یہ رد عمل، مطلب یہ سوچ ہونی چاہیے رد عمل میں کہ کیا ٹارگٹ ہے ان کے ذہن میں، یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس جھوٹ سے۔
جھوٹ کے فٹ پرنٹس کیا کیا جھوٹ ہے ہے؟ ادھر سے. اچھا اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ سب کو علم ہے، ٹھیک ہو گیا، سب کو علم تھا تقریباً، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کا فین کلب ہے، ان کو تو ان کے لیے تو حقیقت صرف وہی ہے جو ان کے اس لیڈر نے کہہ دیا. ایک دفعہ یہ کہہ دیا ہے، شام کو دوسری بات کر دی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کاشف صاحب کہیں نہ کہیں یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور اپنی سپورٹ کو، جو اپنا فین کلب ہے اس کو جوڑے رکھنے کے لیے، دیکھیں ایک بائنڈنگ فورس تو چاہیے ہوتی ہے نا جب ایسے آپ بکھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو آپ ہی کی نااہلیوں کے باعث جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کی اتحادی جماعتیں تھیں، وہ دوسری جانب جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھجوایا گیا. تو آپ نے سوچا کہ اپنی سپورٹ کو میں نے جوڑ کر رکھنا ہے، تو اوکے اب میں یہ جھوٹ تراش لیتا ہوں. اور اس کے ساتھ کچھ ہیش ٹیگز، ان پہ گفتگو ضرور کریے گا آگے جانے سے پہلے. امپورٹڈ حکومت اور وہ تو ہیش ٹیگ امپورٹڈ گورنمنٹ والا جو چلایا گیا اور اس پر شادیانے بجائے گئے کہ پوری دنیا میں یہ اتنے پہلے نمبر پر آ رہا ہے، ارے یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا. لیکن کاشف صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یقیناً، شاید نہیں یقیناً، بلیک میلنگ بھی ہے. بلیک میل کرنا آپ نے کہ میں مطلب آگ لگا دوں گا، میں لوگوں کو اشتعال دلوا رہا ہوں. یہ میں سب سے اہم نقطہ آپ نے ریز کیا، بلیک میلنگ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلیک میلنگ کے ذریعے سے، بلیک میلنگ دھونس کے ذریعے سے، دونس کے ذریعے سے کیوس اور نفرت انگیزی، وائلنس کے ذریعے سے آپ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، مسلط ہو سکتے ہیں عوام کے اوپر. اچھا اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کرنا. عموماً جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد توجہ کا حصول بھی ہوتا ہے کہ میرے وال نہیں دیکھ رہے، او ہو میں ڈگ گیا، کچھ ایسی بات. مطلب یہ ایک عام ان کی سائیکی ہوتی ہے کہ ایسا جھوٹ بولو کہ ایک دفعہ پلٹ کر لوگ دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ مجھے توجہ تو ملے. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے، جیسے جیسے یہ پروگریس ہونا تھا یہ سارا معاملہ، تو انہیں لگا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا انسان کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ مجھے میرا تو بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا. تو انہیں لگا کہ وہ اس طرح سے الیکشن کیمپین کی جانب چلے جائیں گے. الیکشن کمپین کے اوپر میں بات کروں گا، جی لیکن یہ جو آپ نے آخری بات کہی نا توجہ حاصل کرنے کی، اس کا ایک پہلو ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو جھوٹ بولا اس کو بنیاد بنا کر انٹرنیشنل میڈیا آپ کی طرف دیکھے کہ آپ وکٹم ہوڈ پلے کر رہے ہیں، آپ کی حکومت گرا دی گئی، ایک بیرونی سازش ہوئی. اور دوسری طرف وہی انٹرنیشنل میڈیا، مغربی جمہوریتیں، امریکہ، اس کے ساتھ آپ بگاڑنا بھی نہیں چاہتے، وہاں پر آپ لابنگ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ تو جو تضاد ہے. نہیں، تضاد اسی وقت نہیں ہوا جب یہ خط لہرا دیا گیا، خالی کاغذ مجمع میں آپ نے لہرا دیا کیونکہ کسی نے کھول کر تو دیکھنا نہیں تھا، وہ تو بعد میں کہا کہ وہ تو گم ہو گیا. میں اس جانب بعد میں آتی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سوچا کہ میں فوری انتخابات کا مطالبہ کروں گا، میں لوگوں کو سڑکوں پر نکالوں گا اور پتہ نہیں فوری انتخابات مجھے مل جائیں گے، تو میں جلدی سے یہ والی اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ جو کہ یہاں پر بہت آسانی سے بک بھی جاتا ہے، تو میں جلدی سے یہ الیکشن کیمپین کا مطلب بنیاد ڈال دیتا ہوں. لیکن جب دیکھا کہ ارے یہ تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ بلیک میل نہیں ہو رہا، یہ میری دھوس بدماشی، الیکشن بھی نہیں ہو رہے اور الیکشن بھی نہیں ہو رہے، لوگ بھی نہیں نکل رہے ہیں اس طرح سے، تو پھر ساتھ ہی آپ نے ایک لابنگ فرم ہائر کی جو آپ کے لیے وہاں پر نہ صرف مطلب لابی کر رہی ہے بلکہ ٹویٹس بھی کروائے جا رہے ہیں کانگریس مین سے اور اس قسم کی باتیں. انہیں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے لیے ٹویٹس ہو رہی ہیں. کیا ٹویٹ سے آپ اقتدار میں واپس آ جائیں گے؟ الیکشن وقت پر مل گیا، پھر آپ کو وقت پر ہی الیکشن ہونے تھے اور لیکن آپ کی مرضی کے وقت کے مطابق، آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوں گے. اٹس ٹائم پی ایم. تو اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ الیکشن کمپین والی بات کو آگے بڑھاؤں، میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں. ایک پروگرام میں غالب کے ایک شعر کی میں نے تعریف کی، دوسرے کی کر سکتا ہوں یا صرف ایک پروگرام میں ایک کی اجازت ہے؟ آپ کوشش کیجیے. سائفر گم سے مجھے ایسے پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں آج یہ بات آ رہی تھی. وہ ہے نا، کہتے ہیں نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا.
سائفر کہاں کے گم کیجئے، ہم نے مدعا پایا. آپ نے یہ جو بات کہی کہ الیکشن کمپین، اب یہ انتخابی مہم اور انتخابی مہم کے ساتھ جڑی پاپولسٹ جماعتوں، جو کہ پاکستان میں تو بہرحال ایک ہی ہے اس طریقے سے کہ جو جس کا اوڑھنا بچھونا پاپولزم ہے. اوڑھنا بچھونا جھوٹ نہیں ہے، پروپیگنڈا ایک ہی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے سب سے سوٹیبل جو ایک موقع ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا، وہ انتخابات کے دوران، انتخابی مہم کے دوران. ہم پھر جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاکستان میں دوبارہ موجودہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن وقت پر کروائیں گے، جو کہ کچھ عرصے کے بعد متوقع ہے. کیونکہ پہلے دن سے موجودہ حکومت کا ایک ہی وعدہ تھا کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اور جب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی تو ہم انٹرم گورنمنٹ کے حوالے کر کے الیکشنز میں چلے جائیں گے، جو کہ آئینی طریقہ کار بھی ہے. لیکن اس میں کاشف صاحب، یہ جو سارا سائفر نامہ ہے، اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا وغیرہ نہیں ہے، وہ یہ ہے، یہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ تھا. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی پرسنل پوزیشن میں نہیں رکھ سکتے، اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو آپ کے بقول وہ آپ کے پاس ہے اور وہ گم گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ گم گیا ایک، اور دوسری بات، آپ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ نے پبلک میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، آپ نے جو ایک حلف اٹھایا تھا آپ اس کی بھی پاسداری کرنے سے نااہل رہے ہیں. اور لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو صرف توجہ ملے، اور توجہ بھی وہ ملے جو آپ چاہتے ہیں. میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کس چیز پہ بکا سائفر کا بیانیہ. ایک خاص مائنڈ سیٹ پہ. مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ پاپولسٹ مائنڈ سیٹ تھا کہ پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جو بیرونی سازش نہ ہو تو ایک لیڈر آ کے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مسیحا ہے. وہ مسیحا ہے. آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہوا ہے، مطلب ایسے لوگوں نے، ایسی سیاسی جماعتوں نے، ایسے ایکسٹریمسٹ جو ایک مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، یہ ملک ازل سے ایسا ہے اور یوں ہے اور وہ ہے. ایک پورا سیٹ ہے نا، ایک نیریٹو. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ انہوں نے سازش کی. ٹھیک ہے، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے. اور یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جلتی پر تیل کا کام کرنے والی بات ہے. تو اس طرح کی باتیں، صرف سائفر نہیں، اس طرح کی باتیں کہ جن کی بنیاد میں نفرت انگیزی، غصہ دلانا، پرووک کرنا کہ انہوں نے یہ کر دیا، ہم سب ٹھیک کر رہے تھے، وجہ وہ ہے، دوسروں پر الزام ڈالنا، اس نوعیت کے جھوٹ کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا ہوگا، اور اس سے کمبیٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی بنانی ہوگی. آپ اسٹریٹجی کی بات کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوراً ہی سمجھنا چاہیے ایسے جھوٹ کو سن کے کہ یہ جھوٹ ہے. حالانکہ دیکھیں، جس وقت یہ خط لہرایا گیا مجمع میں تو اسی وقت کہا جتنی بھی سین وائسز تھیں اس ملک میں کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو میں تو صحیح سے بتاؤں گا کہ جھوٹ بولتے کیسے ہیں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. امریکہ سے شروع ہوئے تھے، حسین حقانی صاحب کے اوپر بات ڈالی، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر بات ڈالی، اس کے بعد زرداری صاحب، پھر اس کے بعد یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن صاحب کے اوپر. مرحلہ وار امریکی سازش کرتے کرواتے وہ ایک مقامی سطح پر آ گئی. اتنا زیادہ کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا جب نام سامنے آیا تو ان کے اوپر ڈال دیا گیا. تو اور درمیان میں صحافیوں کے اوپر بھی ملبہ پھینکا جاتا رہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تب ایسے کہہ رہے تھے، یہ ایسے کر رہے تھے. اور ساتھ میں انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانے کی کوشش ہوتی رہی کہ میرے خلاف بہت ظلم ہو رہا ہے. میں پھر آپ کی توجہ اسی نقطے پر مبذول کر پاؤں گا کہ جو ہونا تھا وہ تقریباً ہو گیا. اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا، ان کو سپورٹ کرنے والوں نے دیکھ لیا. اکثریت نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ نہیں، یہ دھوکہ، یہ جھوٹ بہت بڑا تھا. اور لیکن یہ ہے کہ کیا مستقبل میں ایسا جھوٹ نہیں بولا جائے گا؟ بولا جا سکتا ہے، بولا جائے گا. جی بالکل کاشف صاحب، ہمیں اس پر ایک ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے
کہ کیا پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سائفر کا کچھ معاملہ دیکھنے کو ملا ہے؟ ہم اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ سائفر نامہ، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فوزیہ یزدانی، پالیسی ایکسپرٹ ہیں. شکریہ فوزیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ بلانے کے لیے. اچھا فوزیہ، ذرا یہ سمجھائیے گا کہ کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سائفر جیسی کوئی چیز ہم نے اڑتی دیکھی ہے، اور ایگزیکٹلی سائفر ہوتا کیا ہے اور اس کا ریاستی سطح پر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ بات کہنی زیادہ ضروری ہے کہ سائفر کوئی یو ایف او نہیں ہوتا. سائفر دنیا کے ہر ملکوں میں، ہر جہاں ڈپلومیٹک کور یا اور اس طرح کے میڈیم استعمال کیے جاتے ہیں، ایون ملٹی لیٹرلز، بائی لیٹرل، یو این ایجنسیز، یہ سب سفارت خانے سے لے کر ایجنسیاں اپنی سینسٹیو جو معلومات ہوتی ہیں اس کو ایک سائفر از اے کوڈ جس کے تھرو وہ استعمال کرتی ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ سائفر کا ایک کوڈ ہوتا ہے، وہ ہر ملک کا بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پروٹیکٹیو سینسٹیو وہ کوڈ ہوتا ہے، وہ ہر سفارت خانے کے پاس ہوتا ہے. ہمارے فارن آفس میں اس کا پورا ایک ونگ ہے جہاں پر سینسٹیو سیکورٹی کلیئرڈ قسم کے آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں. جہاں سائفر آتا ہے وہ پہلے اس سے ریسیو کرتے ہیں، پھر اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، پھر اس کی کاپیز بنتی ہیں. ہر سائفر کی اس کی سینسٹیوٹی لیول کے حساب سے کاپی بنتی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس سے شیئر ہو سکتا ہے، کیسے شیئر ہوتا ہے، اور اس کے باقاعدہ نمبر رکھتے ہیں اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح جو ہمارے سفارت خانے ملک سے باہر ہیں وہاں پر بھی ہر ایک کو ایکسس نہیں ہوتی کہ اس کے سائفر مشین پئی ہے تو تم سارے چلے جاؤ. وہ فیکس مشین نہیں ہے، وہ بھی بہت کم لوگوں کو ایکسس ہوتی ہے. اس کے لیے اس کی ذمہ داری سفیر کے اوپر ہوتی ہے اور وہ ایک پورا پروسیس ہے. میں ایک نارویجن ایمبسی کے لیے پاکستان کام کرتی تھی، تو آپ سمجھیے کہ جو سائفر روم تھا نا وہ بلٹ پروف دروازے سے بند انہوں نے کیا ہوا تھا مشن میں، اور وہاں پر کسی آف کورس پاکستانی کو کیا، ایون نارویجین جو ان آتھرائزڈ اسٹاف ہے اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں. جب وہاں پر کام ہوتا تھا تو بلٹ پروف روم بند ہوتا تھا. تو یہ ہے لیول آف سیکیورٹی جو دنیا میں سائفر سے یا سائفر کو یوز کر کے جو معلومات کی ترسیل ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا جو ہے جس میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے بہت امینڈمنٹس کی ہیں، وہ اس کو گورن کرتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر یہ بائی ہینڈ یا انڈر کور اس کو موو کیا جاتا ہے، اگین ڈپینڈنگ آن سینسٹیوٹی، کہ جو معلومات بھیجی جا رہی ہیں یا جس سے شیئر کی جا رہی ہیں اس کا کیا لیول ہے، اور جو معلومات اس میں موجود ہے اس کا کیا لیول ہے. تو اس کو بائی ہینڈ انڈر کور سیل اینولوپ میں آپ موو کرتے ہیں، جو لے کر ایک سے دوسرا افسر جو اس کے پاس آپ ڈی ایس سے جے ایس، جے ایس سے ایس، جہاں سے بھی یہ شروع ہوگا کیونکہ یہ پروسیسر چلے گا، وہ سارے بائی ہینڈ جائیں گے، اس پر کور نوٹ لگائیں گے اور بتائیں گے اتنے بجے میرے پاس آیا، یہ لے کر آیا، اب یہ کور موجود ہے. اور یہ ایون اس اگر وہ ایک افسر سے شروع ہو کر پرائم منسٹر تک یا فورن منسٹر تک یا سیکرٹری تک جا رہا ہے تو وہ کور ہی رہتا ہے کہ انلیس اس بندے کے پاس پہنچ جائے جو آتھرائز ٹو اوپن ہے. تو یہ تو ہے اس کا طریقہ. اور